اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں کسی ایک کی یہ عبارت ہے، شیخ الدین یحییٰ مریری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں کیا لکھا پڑھ کے وجد آتا ہے، آپ حضرات ذرا سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جب نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ مضمون مستحضر ہو طبیعت کے اوپر، سننے کے لیے تیار ہے؟ سب حضرات ذرا اونچا بولیں تاکہ جاگ جائیں۔ تیار ہے نا؟ ہاں جی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، اور ایک مطلب یہ کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ کہ اللہ سب سے بڑا، اور بھی بڑے ہیں مگر سب سے بڑا اللہ، سناتے ہیں نہیں، یہ ذہن میں نہ رکھو کہ اور بھی بڑے ہیں مگر اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، وہ فرماتے ہیں بڑائی ہے ہی کس کے لیے۔ تو دیکھو اللہ اکبر کے معنی میں بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اب تک تو ہم یہی معنی سوچتے رہے نا جی، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا مطلب کہ ہم اوروں کو بھی بڑا سمجھتے رہے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھا، یہ بھی غلطی۔ یہاں تک تو نماز سیکھنی پڑتی ہے، اتنی عمر گزر گئی اللہ اکبر کہتے، ابھی تک صحیح استحضار نصیب نہ ہوا کہ اللہ اکبر کے وقت کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، کیا مطلب کہ بڑائی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اسی کو زیبا ہے، اسی کو سجتی ہے، اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے، اور خالق اور مالک کو بہت اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بے علت لطف و قہر کا اختیار ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، چاہے تو خاص سے افلاک تک پہنچائے اور چاہے تو افلاک سے خاص پر لائے۔ فضیل بن عیاض کو رہزنوں کے گروہ سے چنا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بلم باور کو 400 سال کی حبابت کے باوجود ولیوں کے گروہ سے نکال دیا۔ وہ خالد ابن ولید کو خود پرستی سے نکال کر موحد بنا دیتے ہیں، اور طاؤس الملائکہ عزازیل کو 7000 سال کی عبادت کے باوجود پٹک کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ چاہیں تو سلمان فارسی کو بتخانہ سے نکال کر صحابیت کی معراج عطا فرمائے، اور چاہے تو عبداللہ ابن ابی کو مسجد میں رکھ کر ذلیل بنائے۔ وہ چاہے تو شقی کے دامن کے نیچے سے نبی کو پالے، اور چاہے تو نبی کے دامن کے نیچے شقی کو پیدا کر دے، چاہے تو کتے کو ولیوں کی صفت میں داخل کر دے، اور چاہے تو ولی کو کتوں کی مانند بنا دے۔ چشم عبرت کھولو، آدم علیہ السلام کی حسرت، ابراہیم خلیل اللہ کی بےکامی، نوح علیہ السلام کی فریاد، یعقوب علیہ السلام کی مصیبت، یوسف علیہ السلام کی بے بسی، زکریہ علیہ السلام کے سر پر چلتا ہوا آرا، یحییٰ علیہ السلام کی گردن تلوار، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بےتاب ہو کر بار بار آسمان کی جانب دیکھنا، سب اللہ رب العزت کی کبریائی کے جلوے ہیں۔ خلیل علیہ السلام کو آزر کے گھر سے نکلتا دیکھو تو یخرج الحی من المیت پڑھو، اور کنعان کو نوح علیہ السلام کے گھر سے نکلتا دیکھو تو یخرج المیت من الحی پڑھو۔ کبھی لطف بے علت جوش میں آتا ہے تو قلبہم باسط کہہ کر اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی قہر بے علت جوش میں آتا ہے تو معلم الملکوت کا لباس اتار کر ان علیک لعنتی کا داغ پیشانی پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر مہربانی کی نظر ڈالے تو سب عیب ہنر ہیں، لطف الہی کا جھونکا چلتا ہے تو مردود کو مقبول بنتے اور خاص کو کیمیا بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ بات جہاں ڈرنے کی ہے وہاں امید افزا بھی ہے۔ معاملہ استحقاق پر ہوتا تو ہم کس گنتی میں نہ آتے۔ شکر ہے کہ علت کو درمیان سے اٹھا دیا۔ جہاں پاک لوگ امیدوار ہیں وہاں ہم جیسے ناپاک بھی امیدوار ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ناپاک بھی امیدوار ہیں، کوئی کتنا ہی آلودہ کیوں نہ ہو، ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں، نہ ہی اصحاب کہف کے کتے سے کیا گزرا ہے، نہ طور سینا کے پتھر سے زیادہ جامد ہے، نہ استوان حنانہ سے زیادہ بے قیمت ہے۔ وہ تو حبشہ سے غلام کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسے بھی سعادت کا تاج پہنا دیتے۔ سبحان اللہ، اتنی عظمتوں والا پروردگار۔